السلام علیکم دوستو آج جو میں آپ کو کہانی بیان کرنے لگا ہوں، امید ہے آپ کو پسند آئے گی اور بہت ہی دردناک کہانی ہے، ایک سچا واقعہ ہے۔ ایک بزرگ ہوتا ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، وہ اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے۔ جب اس کی بہو کو اللہ پاک امید سے نوازتا ہے تو اس کا بیٹا وہ جوان وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اب وہ رہ گیا بزرگ اور اس کی بہو۔ تو اس کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں بزرگ کے، یعنی کہ بھائیوں کے بچے وغیرہ، وہ جائیداد کی خاطر یہ کرتے ہیں کہ وہ نرس کو پہلے سے پیسے دے دیتے ہیں کہ اس بابے کی بہو کو بھی مارنا ہے اپنے، اور جو بچہ ہے اس کو بھی قتل کرنا ہے۔ اس بزرگ کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا، وہ یہی کہتا اب یہ میرے بچے یہی ہیں، میرا تو بیٹا فوت ہو گیا، یعنی کہ اپنے بھتیجوں پہ انٹرسٹ کرتا ہے۔ وہ جائیداد پہ بے ایمان ہو جاتے ہیں، اس کی کوئی 4-5 مربع زمین بھی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ ختم، مر جائے اس کی بہو بھی، اور اس کا جو بچہ ہونے والا ہے جائیداد کا وارث نہ بن جائے۔ تو وہ جب بچہ پیدا ہونے والا ہو جاتا ہے، قریب آتا ہے، وہ نرس کو، جس ڈاکٹر کو جس کو انہوں نے پیسے دیے ہوتے ہیں اس کے پاس لے کے جاتے ہیں، اس کا ڈلیوری جو کیس ہوتا ہے وہ کرواتے ہیں۔ جب تو وہ نرس اتنے انجیکشن لگاتی ہے اس کو، وہ بے ہوش اتنا سا کر دیتی ہے اس کو کہ وہ سب کو یہ شوق رواتے ہیں کہ اس کی بیوی جو ہے مر گئی ہے، بابے کی بہو مر گئی ہے۔ تو جو بچہ ہوتا ہے اس کو وہ دیہاتوں میں اکثر وہ بھوسا توڑی بھی اس کو پنجابی میں کہتے ہیں، اس میں چھپا دیتی ہے بچے کو، گھر میں ہی وہ ڈلیوری کرواتے ہیں، ہاسپٹل نہیں لے کے جاتے۔ اچھا، اب جب وہ اس کو مردہ قرار کر کے اس کو نہلاتے ہیں، سب کچھ کفنا کے لڑکی کا جنازہ پڑھاتے ہیں، تو وہ اس کو جب دفنانے کا وقت آتا ہے تو وہ بابا جی اپنے امام صاحب سے بات کرتے ہیں کہ یہ میں نے سونے کا کچھ چیزیں بنوائی ہیں، تو یہ میں نے اپنی بہو کو دینی تھی، تو اب یہ مر گئی ہے تو میں یہ ساتھ قبر میں ہی رکھ رہا ہوں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے۔ وہ تقریباً 1 پاؤ سونا تھا، صرف وہ مولوی کو ہی پتہ تھا اس بات کا۔ اب وہ جب سونا رکھ کے اس کو دفن کر کے چلے جاتے ہیں، رات کو کوئی 12-1-2 بجے کے ٹائم، مولوی کو نیند نہیں آتی کہ سونا تو لینا ہے۔ وہ جا کے قبر کھودتا ہے، وہ مولوی نے ہی رکھا ہوتا ہے سونا اپنے ہاتھوں سے، جس جگہ پہ اس نے رکھا ہوتا ہے وہاں پہ اسے قبر کھود کر، تو ہاتھ سے جب سونا اٹھانے لگتا ہے تو اس کا ہاتھ نیچے سے کوئی پکڑ لیتا ہے۔ مولوی ڈر جاتا ہے، وہ ہاتھ پکڑا ہوتا ہے اس لڑکی نے جس کو وہ دفن کر کے جاتے ہیں۔ اب وہ لڑکی کہتی مجھے نکالو، میں آپ کو پھر چھوڑوں گی ورنہ میں نے نہیں چھوڑنا۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ وہ وعدہ کر لیتا ہے امام کہ میں آپ کو نکالتا ہوں۔ وہ نکالتا ہے جب، تو وہ بچی اسی طرح جب آتی ہے تو وہ بابا جی روتے ہوئے، وہ کہاں سے اس کو نیند آنی تھی، تو وہ آ کے جب آواز دیتی ہے کہ ابو جی میں آ گئی ہوں، تو رونے لگ جاتی ہے وہ۔ پھر وہ بابا جی ایک بار تو بہت حیران ہوتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں۔ جب پریشان ہوتے ہیں تو یہ کیا، اس نے کہا بابا جی میں تو زندہ تھی، آپ نے مجھے زندہ ہی دفن کر دیا۔ اور بابا جی کی تو عید ہو گئی، میری بہو ابھی بھی زندہ ہے۔ وہ کپڑے وغیرہ، وہ بابا جی سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، وہ کپڑے وغیرہ پہنتی ہے کیونکہ وہ تو کفن میں ہوتی ہے۔ جب کپڑے وغیرہ پہن کر وہ کہتی میرا بیٹا کدھر ہے؟ بابا جی کہتے وہ بھی بیٹا فوت ہو گیا تھا بیٹا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، میرا بیٹا زندہ تھا، مجھے بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اب بابا جی بھی اس بات پہ اور بھی خوش ہو گئے، اس نے کہا کہ اب پھر تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ پھر وہ پولیس کو اطلاع کرتے ہیں، ڈاکٹر کو پکڑتے ہیں، سارا چیز۔ پھر وہ ڈاکٹر بتاتی ہے کہ میں ان کے ساتھ ملوث تھی،
بیٹا کدھر ہے؟ اس نے کہا میں نے وہ فلانے بھوسے میں چھپایا ہوا ہے، جس کو پنجابی میں توڑی بھی کہتے ہیں۔ وہ دیکھا تو وہ اللہ کی قدرت سے وہ بھی زندہ، ماشاءاللہ۔ اچھا، اب جب وہ بھی زندہ تھا، اللہ پاک نے ان کا وسائل بنا دیا۔ ٹھیک ہے، پولیس ڈاکٹر کو اور ان کے جو کزن تھے جو مارنے والے تھے، پھر ان کو پکڑ کے لے کے گئی۔ تو وہ بچہ بھی ماشاءاللہ اب بھی زندہ ہے، جوان ہو گیا، ان کا معاملات بھی اللہ نے ان کو وارث بھی دے دیا۔ اصل میں ہم لوگ لالچی ہیں، جو لالچ کرتا ہے، جو کسی کے آگے کھڈا کھولتا ہے، گرتا وہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب کرے، اور میری بات اچھی لگے تو شیئر لازمی کرنا، کیونکہ کسی آپ کے ایک کلک کی وجہ سے کسی انسان کی جان بچ جائے، یا لالچی انسان کو اللہ پاک ہدایت دے دے۔ بہت شکریہ۔